میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو سگریٹ اور چائے پیتے ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں سگریٹ میں کیا کیا بھرتا اور پھر آنکھ بند کر کے پینے لگتا اور کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا۔ اس نے منہ سے ہر وقت عجیب سی بدبو آتی تھی۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھا کہ ابو سگریٹ میں ایسا کیا ڈال کر پیتے ہیں؟ جو عام لوگ نہیں پیتے۔ تو امی مجھے آنکھ دکھا کر کہتی کہ چل بدمعاش، اپنے کام سے کام رکھو کرو، تم کیا غرض، وہ جو مرضی کریں۔ تو میں بڑبڑا کر رہ جاتی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ماں کی لاڈلی بھی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کی دوست ہوں۔ بچپن سے ہی گھر کا سارا کام بھاگ کر کرتی تھی، تو امی نے میرے کلاس میں دلچسپی دیکھتے ہوئے مجھے اسکول سے ہٹا لیا اور سلائی سکھانے پر لگا دیا۔ لیکن ہر ہنر گھر پر تو سیکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اماں نے مجھے ہمسائے کے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ ہماری ہمسائے جس کا نام رضیہ تھا، کپڑے سلائی کرنے میں بڑی استادی تھی۔ اس کے پاس کئی لڑکیاں کام سیکھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی تھی۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو کہنے لگی، بانو بیٹی کیا بتاؤں، دو لڑکیاں میں نے شاگردی میں رکھی تھی، دونوں بھاگ گئی تو ان کے گھر والے الزام مجھ پر لگانے لگے۔ میں نے کسی کے ساتھ بھگا دی ہیں، حالانکہ ان کے سینے میں تو دم ہی نہیں تھا کہ کسی کو پسند آتی۔ میں حیران ہو کر استانی کے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور پوچھا کہ باجی سینے میں دم بھلا کیسا ہوتا ہے؟ تو میری بات سن کر مسکرانے لگی اور غور سے میرے سینے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بانو بیٹی تمہیں کیا بتاؤں، دم تو مجھے تیرے سینے میں بھی نہیں لگتا۔ منہ کھول کر اس کی عجیب عجیب باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایسی ہی باتیں بڑی باتیں مذاق میں کہہ ڈال دی تھی۔ مجھے تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی۔ آپ نے مجھے کیوں اپنے پاس رکھا ہے باجی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا تو کہنے لگی، ایک تو تم میری ہمسائے ہو، پھر تیری ماں سے میری پرانی دوستی بھی ہے،
بس اس لیے اس کی بات کیسے موڑ سکتی تھی؟ باجی رضیہ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہونے لگا تھا کہ جو آسانی کسی لڑکی کو اپنی شاگردی نہیں رکھتی تھی وہ میری ماں کی دوست تھی۔ اس لیے میں نے دل لگا کر اپنا کام سیکھنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے چاند پوچھنے لگے کہ بانو تیری عمر کیا ہے؟ تو میں نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا۔ اس کے بعد 2 مہینے بعد 16 سال کی ہو جاؤں گی تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری شادی کب کرنی ہے تیری ماں نے؟ میں شرما کر بولی باجی ابھی تو میں نے سلائی کڑھائی سیکھنی ہے، پھر لوگوں کے کپڑے سی کر بہت سارے پیسے کمانے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں کو اچھی تعلیم دلوا کر ہی شادی کروں گی، کیونکہ باجی آپ کو تو پتہ ہے میرا باپ کام تو کوئی کرتا نہیں، بس اس کو چائے اور سگریٹ مل جائے تو اس کا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا گند بلا سگریٹ میں ڈال کر پیتا ہے۔ اور میری بات سن کر باجی رضیہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی تمہیں کیا پتہ بانو سگریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو باجی کہنے لگی بانو بھلے وہ کماتا نہیں ہے لیکن پھر بھی تیری ماں کو بہت پسند ہے۔ وہ میں نے پوچھا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو باجی رضیہ بولی بانو تم نے دونوں کو گھر میں جھگڑ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی میں نے سوچ کر انکار میں سر ہلا دیا۔ تو باجی کہنے لگی بانو یہ باتیں تمہیں ابھی سمجھ میں آنے گی بھی نہیں۔ عورت کی ضرورت صرف اچھا لباس اور عمدہ کھانا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی جسمانی ضروریات ہوتی ہیں جو پوری ہو جائے تو عورت اپنے مرد کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ میں نے نہ سمجھ میں سر ہلا دیا تو باجی نے میرے سر پر ہلکی سی چپیڑ لگائی اور پیار سے کہنے لگی بانو یہ باتیں گھر جا کر مت بتا دینا ورنہ تیری ماں کہے گی کہ رضیہ نے میری بیٹی خراب کر دی ہے۔ پھر ہم دونوں نے کھل کر
ہنس پڑے۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو اپنے باپ کا پہلی بار غور سے جائزہ لیا، سر کے پاؤں تک دیکھا، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو کسی عورت کو پسند آ سکتی ہو۔ سر سے گنجا تھا، چہرہ اور گندا، دانت۔ پتہ نہیں رضیہ کیا کہہ رہی تھی۔ یہ بندہ بھلے میرا باپ تھا، لیکن اس کا حولیہ ایسا تھا کہ کسی عورت کو پسند آ ہی نہیں سکتا تھا۔ دل میں باجی کی معصومیت پر خوب بحث ہوئی تھی، لیکن خاموشی رہ جی باجی کی ایک بات سمجھی تھی، بھلے میرے باپ زیادہ وقت گھر میں بیکار پڑا رہتا، کام کاج نہ ہونے جیسا ہی کرتا تھا، پھر بھی میری امی اس سے جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ عورت ہے میری ماں، اور کمال کا انداز ہے باجی کا۔ میں نے مجبوری دل میں باجی کو دعا دی، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ تھی کہ مجھے نہ تو باجی کی بات سمجھ آئی تھی، نہ اپنی ماں باپ کی اندرونی کہانی۔ باجی پڑھتی تھی، میں چپ چاپ سے ہم دونوں میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میرے باپ نے مجھے آواز دی کر بلایا، کہنے لگا، بانو بیٹا یہ دوا پکڑو اور اس کو اچھی طرح ملا کر 3-4 سے گردوں میں تب تک نہلاؤ ایڑیوں کی طرف جانے ہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی بات مانی تھی، سو ان کے بتائے طریقے پر کالی سی دوا تمباکو میں ملا کر سگریٹ بھرتی گئی۔ جب تک وہ نہا کر باہر آنے میں سگریٹ والا کام مکمل کر کے ہاتھ کو صابن سے دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ اور باقی جو دوا بچ ڈبے میں ڈال کر کمرے میں رکھ آئی تھی۔ اتنے میں رضیہ کی چھوٹی بیٹی ہمارے گھر آئی اور مجھے پیغام دیا کہ تم کو بلا رہی ہے۔ میں نے کہا تم جاؤ میں آتی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے امی سے اجازت لی اور رضیہ کے گھر چلی گئی۔ باجی کمرے میں بیٹھی آم کاٹ کر کھا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، اب اونٹ ملو تو میں کھا لے آئی تو تم کو صرف اس لیے بلایا ہے۔ میں حیران بھی ہے اور خوش بھی، اور باجی کے ساتھ امداد اور آنے لگی۔ اس دوران بعد
یہ کا شور کمرے میں آئے اور ان سے کوئی شہر سے چلا گیا۔ میں نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ باہر گیا تو باجی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بانو ایک کام تو کر دے میرا۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو کہنے لگی جو تیرے باپ سگریٹ میں ڈال کر دیتا ہے تھوڑی سی لا کر دے اور کسی کو بتانا مت۔ میں شش پنج کا شکار ہو گئی۔ مجھے صرف اتنا ڈر تھا کہ ابو کو پتہ نہ چل جائے اور مجھے ڈالن پڑ جائے، ورنہ باجی کی بات میں کیسے ڈال سکتی تھی۔ جب میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تو باجی نے کہا، تم خاموشی سے نکال کر لا دو۔ اس کو شک ہوا بھی تو کم سے کم تم پر تو نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت گھر آئی اور اپنے باپ تک کو پھوپھو کے گھر نکل گیا تھا۔ میں نے ڈبے سے تھوڑی سی دوائی نکالی اور باجی کو دے آئی۔ وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، بنوا تو دل خوش کر دیا۔ میں نے تھوڑی سی بیوی اور میرے ساتھ تم بھی پینا۔ تو اس نے مجھے بلیک میل کرتے ہوئے کہا، سوچ لو بانو، لڑکیاں بہت اچھے کام سیکھنے والی، لیکن میں نے صرف تم کو ہی اجازت دی ہے۔ میں تو خاموش ہو گئی۔ اسی میں نے پہلی بار بھری ہوئی سگریٹ تھی۔ شروع میں جب مجھے عجیب سا احساس ہوا، بعد میں نے دو اور میرے ساتھ باجی رضیہ اور اس کے شوہر نے بھی پی۔ بس پینے کی بیٹے کی میرے جسم میں چونٹیوں سی رینگنے لگی گئی۔ میرے سینے میں آگ بھی لگی تھی جو پہلے کبھی نہیں لگی تھی، اور جسم میں عجیب سا پیدا ہو گیا تھا۔ جس کا رضیہ اور اس کے شوہر کے پاس تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سفر میں مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ خوش کیوں رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی ہم سے چھپ کر کبھی کبھار یہ چغل کیا کرتی تھی۔ دوائی جنسی اور جسمانی قوت کو وقتی طور پر بڑھا دیتی تھی اور ان کو کسی اور ہی دنیا کا باشندہ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی ساری جوانی اسی لت میں برباد کر لی۔
جب اپنا حساب کرتی ہوں تو دعا کرتی ہوں کہ کسی کو بھی ایسی گندی لت نہ لگے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور کمنٹس لازمی کیا کرو، اچھے یا برے جو بھی آپ کو پسند کمنٹس مسٹ کیا کرو۔